بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مصباح الطاف، فیسیلیٹیٹر اور فرحان اسکول کرنگی کیمپس۔ ہر بار کی طرح ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے مہمان کے ساتھ جن کا نام ہے راشد، اور آج ہم ان سے پوچھیں گے ان کے بارے میں، کیونکہ ماشاءاللہ سے لاء کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کس کس بارے میں یہ مہارت حاصل کر چکے ہیں اور کیا کیا جانتے ہیں۔ ان سے بہت ساری باتیں کریں گے اور انہیں تھینک یو سو مچ کہیں گے، شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے شو کا حصہ بنے، اور ویلکم ٹو دا شو۔ السلام علیکم راشد، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنا پیارا سا تعارف کروا دیں تاکہ ہمارے ویورز آپ کی پہچان سے باخبر ہو کر ہمارے شو کا حصہ بن سکے۔ جی my name is Rashid Ali. I belong to district Khairpur Miras. I have completed my uh, early education from Khairpur Miras and also intermediate from Khairpur Miras. So then I have prepared about a law admission test. Then Alhamdulillah I have cleared in first attempt. Alhamdulillah. ماشاء اللہ زبردست، آپ نے اپنا پیارا سا انٹروڈکشن کروایا، اور جس طرح آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ آپ نے ماشاء اللہ فرسٹ ٹائم میں اتنے اچھی طریقے سے کلیئر کر لیا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاء میں جانے کے لیے آپ کو اسٹارٹنگ سے ہی شوق تھا، یا پھر پیرنٹس کی طرف سے آپ کو مطلب فورس کیا گیا، یا پھر ایسے ہی آپ کو بس آ گئے آپ لاء میں؟ کیا وجہ تھی لاء میں آنے کی؟ جی لاء میں آنے کا نا میرا بچپن کا ہی اپنا جو ہے نا وہ ایک خواب کہتے ہیں نا وہ تھا، کیونکہ الحمدللہ سے میں جو ہوں نا اپنی فیملی میں پہلا جو ہے لائر ہوں جس نے لاء ایڈمیشن ٹیسٹ کلیئر کی ہے۔ پہلے ہمارے خاندان میں کیا ہمارے پورے علاقے میں نہیں تھا کوئی بھی لائر، تو الحمدللہ آئی ایم دا اونلی ون جس نے یہ لاء ایڈمیشن ٹیسٹ کلیئر کی ہے اور لاء کے لیے ایلیجیبل ہوا ہوں میں۔ اوکے، اللہ پاک آپ کو اور ترقی دے انشاءاللہ۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاء کرنے سے پہلے آپ نے اسٹڈی لائف میں کیا سوچا تھا کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ اس ٹائم انسان کے ہر کسی کے اپنے اپنے گول سیٹ ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ بننے کے لیے ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے، یا پھر اسپیشلی لڑکے تو ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی میں زیادہ انٹرسٹ ہی نہیں لیتے، تو اس ٹائم آپ کی کیا تھاٹس تھی، کیا سوچا ہوا تھا؟ جی الحمدللہ سے بچپن سے ہی جو ہے نا مجھے شوق تھا لاء کرنے کا۔ تو میں 6 کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک مانیٹر رہا ہوں کلاس کا الحمدللہ سے۔ مجھے جو ہے نا پڑھائی سے پڑھائی کا بچپن سے ہی شوق تھا، تو اسی وجہ سے میں نے سوچا، اور میں اپنے میں وہ اندر وہ ایبلٹی بھی سمجھتا تھا کہ میں جو ہے نا میری کمیونیکیشن ایسی تھی کہ میں آگے جا کر جو ہے نا لاء کا ڈپارٹمنٹ کر سکتا ہوں۔ تو بہت سارے لوگوں نے مجھے سجیسٹ بھی کیا تھا اس کے لیے کہ آپ لاء کرو، اس کے بعد آپ LLM کر لینا، لیکن میرا جو اپنا خواب تھا کہ ابھی لاء میں نے الحمدللہ کر لیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں LLM کے لیے بھی جاؤں گا، اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ جی ضرور، انسان کے خواب سچے ہوں، نیت صاف ہو تو ضرور آسانی پیدا کرتے ہیں اللہ پاک۔ تو آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے لاء اسٹارٹ کیا، تو وہ اسٹارٹنگ میں تو ظاہر سی بات ہے ہر کسی کی لائف میں کوئی نہ کوئی مشکلات تو آتی ہیں، تو جی کوئی نہ کوئی مشکلات تو آتی ہی ہیں، اس کے ساتھ آپ کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑی، اس کے حوالے سے بتائیں کہ جب آپ نے لاء میں ایڈمیشن لیا، اسٹارٹ کیا، پھر آپ نے ظاہر سی بات ہے ٹیسٹ کی بھی تیاری کی ہوگی، تو آپ کا کیسا سفر رہا اس کے بارے میں تفصیلاً بتائیں۔ جی ہاں الحمدللہ سے فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میرا انگلش تھی تھوڑی بہت بہتر تھی، تو اسی وجہ سے جو مجھے لیٹ کی تیاری کرنے میں جو پریپریشن کرتا تھا میں، تو مجھے اتنی مشکلات نہیں آئی تھی، کیونکہ اس میں جنرل نالج کے سوالات ہو جاتے ہیں اور بہت سارے اور بھی پورشن دے دیتے ہیں اس میں، تو الحمدللہ سے مجھے نا اتنا بڑا ایشو نہیں ہوا تھا لیٹ کی ٹیسٹ جو ہے کلیئر کرنے میں۔ تو الحمدللہ میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں جو ہے پاس کی تھی۔ اس کے بعد کی جو جرنی ہے، اس کے بعد میرا جو ہے ایڈمیشن ہوا لاء ڈپارٹمنٹ میں۔ میری جو ایڈمیشن ہے وہ کالج سائڈ ہی ہے، کیونکہ میں اکارڈنگ ٹو مائی مائنڈ میں سمجھتا ہوں اگر بندہ
پڑھنا چاہے گا تو وہ گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتا ہے، اگر نہیں پڑھنا چاہے گا تو آپ اس کو لندن بھی کیوں نہ بھیج دیں، وہ نہیں پڑھ پائے گا، کیونکہ ہم اس کو اگر اس کو شوق نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا، وہ اس کو شوق نہیں ہوگا تو اگر اس کو آپ پلا تو نہیں سکتے نا اسٹڈی کو. اگر کسی کو شوق ہے تو وہ گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتا ہے. تو الحمدللہ سے میں اپنی گھر پہ سیلف اسٹڈی بھی کرتا ہوں اور جو ہے کلاسز بھی اٹینڈ کرتا ہوں، اور کبھی کبھی جب فارغ ٹائم ہوتا ہے تو میں کورٹ بھی چلا جاتا ہوں کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے. جی جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ انسان اگر پڑھنا چاہے تو وہ خود سے بھی پڑھ سکتا ہے، اگر نہ پڑھنا چاہے تو اس کو کہیں بھی بھیج دو وہ نہیں پڑھ سکتا. یہ بات تو ہے سمجھنے کی. اور جس طرح آپ نے بتایا آپ سیلف اسٹڈی کرتے ہو، تو آپ اس کے حال سے بتاؤ کس طرح کرتے ہو؟ یوٹیوب وغیرہ سے دیکھ کے یا پھر کتابوں میں پڑھتے ہو؟ کیونکہ آج کل ویسے ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ دور چل رہا ہے، اے آئی کا دور چل رہا ہے، تو آپ کس طرح سے سیلف اسٹڈی کر رہے ہیں؟ جی، پہلے تو جو کلاسز میں ہمیں ورک ملتا ہے تو کچھ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا پہلی بات میں وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اگر مجھے سمجھ بھی آ جاتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں، گھر پہ آ کر وہ جو ٹاپک ہوتا ہے اس کو یوٹیوب پہ سرچ کر کے اس کو میں اچھی طریقے سے پریپیئر کر کے اس کے بعد ہی جو ہمارے سر ہوتے ہیں جو اسپیچ وغیرہ دیتے ہیں یا اسائنمنٹ وغیرہ دیتے ہیں اس کی اچھی طریقے سے جو ہے میں پریپریشن کرنے کے بعد ہی جا کر وہ دیتا ہوں. زبردست. آپ ماشاءاللہ کافی قابل لگ رہے ہیں، اسٹڈی میں آپ کا زیادہ رجحان ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ ماشاءاللہ ابھی لاء میں جا رہے ہیں، تو اگر راشد نام ہے نا آپ کا، اگر آپ لاء میں نہ ہوتے تو آپ کہاں ہوتے؟ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں کہ آپ اگر اس فیلڈ میں نہ ہوتے تو آپ کس میں ہوتے؟ ایکچولی میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر لاء میں نہیں ہوتا نا تو میں نا بچپن سے تو میں سنگنگ کا بڑا شوق تھا مجھے، میں بچپن سے تو کہیں پر بھی پروگرامس وغیرہ ہوتے تھے تو میں وہاں پر پارٹیسپیٹ کرتا تھا جا کر. تو اگر میں لاء میں میری نہیں ہوتا تو میں سنگر ہوتا، چھوٹا موٹا. نہیں نہیں، چھوٹے موٹے کی بات نہیں ہے. اگر انسان کرنے کی جدوجہد ہو تو پھر دیکھیں آپ لائر بن رہے ہیں ماشاءاللہ. لائر بننا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ یہ خواب دیکھنا بھی کوئی بہت مشکل سمجھتا ہے کہ ہم لائر بنیں گے. یہ خواب دیکھنا ہی بڑی بات ہے. تو آپ لاء کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کریں، لاء کے بارے میں بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کا پروفیشن ایک ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی الگ الگ ایک ہوتی ہیں سمجھ لیں شاخیں ہوتی ہیں. جیسے کہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو کوئی دل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، دماغ کے ہوتے ہیں. تو آپ کس چیز کے لائر بننا پسند کر رہے ہیں؟ مطلب کس چیز کے بارے میں اسٹڈی کریں، کون سے اس کے لائر بن رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں عرض کرتا چلوں کہ لاء ہے کیا. پہلے تو بندے کو پتہ نہ ہونا چاہیے کہ ایز اے پاکستانی سٹیزن سب کو یہ جنرلی پتہ ہونا چاہیے کہ لاء کا بیسس جو پرپز ہے وہ ہے کیا. تو لاء کہتا ہے کہ لاء از کمانڈ آف سوورن بیکڈ بائی دا سینکشن. ابھی جو ایک لیکھک ہیں انہوں نے بولا ہے اکارڈنگ ٹو دا مسٹر آسٹن. لیکن ہم دیکھیں کہ لاء کا جو مین پرپز ہے نا وہ ہے کیپنگ پیس ان سوسائٹی. جو معاشرہ ہے اس میں جو ہے امن و امان قائم رکھنا. اگر کوئی بندہ بولے کہ یہ کرمنل ہے، اس نے مرڈر کیا ہے مثال کے طور پہ، تو اس پہ کیسے پیس آ جائے گا؟ اس میں تو پیس نہیں ہے نا، اس کو سزا ملے گی. وہ حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کو سزا کیوں مل رہی ہے، کیونکہ اس نے فساد پھیلایا ہے، کیونکہ اس نے مرڈر کیا ہے. تو فار انصاف اس کے انصاف دلانے کے لیے اور پیس کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کو سزا دی جاتی ہے نا. تو لاء از کمانڈ آف سورن بیکڈ بائی دا سینکشن. اب جو ہمارے جو سورن کیا ہے، سورن یہ ہے سپریم اتھارٹی. اب سپریم اتھارٹی ہمارا جو لاز ہے وہ اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے. اور جو ابھی اور بتا دیں، سیٹ اپ آف رولس کریٹڈ اینڈ انفورسڈ بائی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ٹو ریگولیٹ دا بیہیویئر آف پیپلس ٹو کیپ مینٹین پیس ان سوسائٹی. اور اگر ہم دیکھیں، اگر لاء تو ہے، انصاف ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر ہم پریمیٹو دور میں چلے جائیں جو قدیم دور تھا ہمارا، اس ٹائم تو نہ عدالتیں تھی نہ کچھ تھا. وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے فیصلے تو وہاں پر بھی ہوتے تھے نا،
لیکن وہاں پر کیسے ہوتے تھے جرگاز وغیرہ. اگر ہم اس ٹائم پر بھی, اگر میں سمجھتا ہوں جو ہمارا علاقہ ہے نا خیر پور میرس کا, یا گاؤں کے جو علاقات ہیں, اگر آپ وہاں پر بھی دیکھیں گے تو وہاں پر ابھی تک جرگاز ہوتے ہیں. تو وہ بھی تو ایک لا ہی ہوا نا. تو اسی وجہ سے لا ہے, لیکن وہ کس طریقے سے اپنے فیصلے کرتے تھے, اکارڈنگ ٹو دا پریکٹکس آف کامن پیپل, روایات کے حساب سے. وہاں پر روایات کے حساب سے جو ہے فیصلے کیے جاتے تھے پرانے دور کے اندر. جی جی بالکل، آپ نے لا کو کافی اچھے سے ڈیفائن کیا، لیکن جو میرا سوال تھا اس سوال کا جواب شاید آپ نہیں دے سکے کہ لا میں کس چیز کے بارے میں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں. آپ اس کو الگ الگ لا کی ہوتی ہے اسپیشلٹی، تو کیا آپ کس چیز میں ماہر بن رہے ہیں؟ لا کی تو ویسے الگ الگ فیلڈس ہوتی ہیں, جیسے کہ کرمنل میں چل جانا چاہے کوئی, یا سول میں جانا چاہے, فیملی کے میٹرز چلانا چاہے تو وہ چلا سکتا ہے. لیکن ابھی جو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے نا, تو الحمدللہ میں اپنی جو ہے 5 ایئر ہوتا ہے LLB کا, وہ پورا کر کے تو میں جو ہے نا مکس اپ سب کی وہ پریکٹس کروں گا, کیونکہ فیملی میں بھی کروں گا, سول میں بھی کروں گا, اور کرمنل میں بھی کروں گا. تو اس کے بعد ہی بندہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میری گرپ کس چیز میں ہے. اس کے بعد ہی اپنی ایبلٹی کا پتہ چلتا ہے, اور آپ جتنی ہم محنت کرتے ہیں اس کے بعد ہی ہم جج کر پاتے ہیں نا. تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو وہ نہیں بتا پایا. اس کے بعد ہی میں ڈیسیجن لوں گا انشاءاللہ. میرا شوق جو ہے وہ زیادہ تر کرمنل لا میں انشاءاللہ میں اپنے میٹرز چلاؤں گا. جی ضرور، انشاءاللہ کہ آپ نے مطلب ایک اچھی سوچ رکھی ہے کہ پہلے آپ ہر چیز کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے انسان کو پہلے دیکھنا چاہیے, پھر اس کے بعد اب صلاحیت اپنی دیکھنی چاہیے کہ وہ کس چیز میں ماہر بن سکتا ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے علاوہ جیسے کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور بہت چل رہا ہے, کیونکہ میں ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ بات کرتی ہوں, AI پہ بہت زیادہ بات کرتی ہوں. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ کیا لا کو بھی ہم ٹیکنالوجی کے حساب سے لے کر چل سکتے ہیں؟ کیا انٹرنیٹ کے ذریعے ہم لا کو پھیلا سکتے ہیں, انصاف دلا سکتے ہیں کسی کو, یا پھر وہی جو پرانی روایت ہے کورٹ کچہری یہ سب؟ نہیں, اگر ہم دیکھا جائے نا اس ٹائم میں, کیوں یہ جو ہے نا ابھی ٹائم چل رہا ہے سوشل میڈیا کا. اگر کہیں پر کوئی بھی وہ ہو رہا ہے نا, کہ کہیں پر بھی مثال کے طور پر اوفینس ہو رہا ہے یا کوئی بھی غلط چیز ہو رہی ہے, تو اب ہر کوئی جو ہے ایڈوانس اس کی جو ہے نا سوچ ہو گئی ہر بندے کی, کیونکہ ہر بندے کے پاس سیل فون ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, میں نے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہیں سوشل میڈیا پر, جو کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے یا پولیس وغیرہ جو ہے کبھی کبھی جو ہے وہ غلط کام کر لیتے ہیں, کسی کو بنا NC کے وہ پکڑ لیتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ ایڈوانس ہو چکی ہے نا سوچ ان کی, تو وہ کیا کرتے ہیں اسی ٹائم ان کا ایک ویڈیو بناتے ہیں, اور ویڈیو جو ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. تو اس کے اگلے دن ہی کیا ہوتا ہے, اس پر ایکشن ہوتا ہے عدالت کی طرف سے یا ان کے SSP کی طرف سے. تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی بڑا رول ہونے والا ہے سوشل میڈیا کا بھی لا کے ڈپارٹمنٹ میں. جی بالکل، یہ تو بات ہے، کیونکہ آگے آنے والا دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہی دور ہے. زیادہ تر لوگ فزیکلی کام کم کریں گے اور ٹیکنالوجی پہ زیادہ کریں گے، کیونکہ یہ بہت زیادہ کام آنے والی چیزیں ہیں. تو جس طرح سے شاید آپ ہمارے اسکول کے بارے میں پڑھتے ہوں گے، یا پھر آپ نے کبھی ویڈیوز دیکھی ہوں، ہمارا اسکول ایک ٹیکنالوجی پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے اسکول میں کاپی، کتابیں، پینسل کچھ بھی نہیں ہے. جسٹ بچے 4 کلاس کے ہوں، 5 کے ہوں، 6 کے ہوں، 7 کے، صرف ایک لیپ ٹاپ اور ایک موبائل لے کر آتے ہیں اسکول میں، اور اس کے اوپر ان کو سکھایا جاتا ہے، اور کام صرف گرافک ڈیزائننگ سکھائی جاتی ہے، انٹرویو لینا اور یہ سب بتاتے ہیں. تو آپ کی نظر میں یہ اسکول اور باقی اسکولوں میں ڈفرینس کیا ہے، اور آپ کی نظر میں کیا یہ اسکول بہتر ہے ٹیکنالوجی پہ جو چل رہا ہے، یا پھر وہی جو ٹریڈیشنل پڑھائی چل رہی ہے وہ بہتر ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کریں. آئی تھنک یہ جو آپ نے اسٹیپ اٹھایا ہے بہت ہی اعلیٰ اسٹیپ ہے, کیونکہ اگر جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ان کو آن لائن آپ اتنا بڑا کام کر رہی ہیں, وہ جو ہے آپ ان کو تعلیم یافتہ کر رہی ہیں. کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ جو ہے نا مالی طور پر وہ اپنی جو ہے تعلیم پوری نہیں کر پاتے ہیں, اسی لیے وہ کبھی
ان کو نا کبھی کبھی وہ گھر والے بھی اجازت دیتے ہیں کہ آپ جاؤ، لیکن ان کو اپنا جو ہے نا دل نہیں بولتا کہ ہم نہیں جائیں گے پڑھنے. میں اپنی پرسنلی بات بتا رہا ہوں کیونکہ میں ایک گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں، تو میں بتاتا ہوں کہ اگر اچھی تعلیم ہو نا جہاں پر وہ چاہے آن لائن ہو یا فزیکل ہو، لیکن اگر اچھی تعلیم ہوگی تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہاں پر اٹریکٹ ہوتے ہیں. جی بالکل، جیسا کہ میں نے اپنے اسکول کے بارے میں تو بتایا، لیکن ہمارے اسکول کا ویژن آپ کو میں بتاتی چلوں. ہمارے اسکول کا ویژن یہ ہے کہ ہر بچے کو ہر ماہانہ 1 لاکھ کمانا سکھایا جاتا ہے. وہاں پہ بچوں کو صرف یہ نہیں سکھاتے کہ آپ نے سامنے انگلش اسٹڈی یہ وہ پڑھنا ہے. ہم ہر بچے کو کمانا سکھا رہے ہیں، اور ماشاء اللہ سے اسکول میں ہر بچہ ابھی سے ہی کمانے لگ گیا. 7 8 کلاس کا 4 5 کلاس کا بچہ کما رہا ہے، اپنی فیس خود پے کر رہا ہے. تو یہ چیز ہمارے لیے، آپ لوگ یہ سب کے لیے بہت زبردست ہے. ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی سیکھنی لازمی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اے آئی کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں اگر جانتے ہیں تو کتنا جانتے ہیں؟ جی مجھے لگتا ہے یہ جو ابھی آپ نے بات کی، جو ہم وہ جو ہے اس کو بچوں کو جو سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ارن آن لائن. ایم آئی رائٹ؟ ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا اسٹیپ ہے کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے ان کو سکھایا جائے کہ آن لائن جو ارننگ ہوتی ہے وہ کیسے کی جائے، کیونکہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے ہی وہ جو ہے ہم ارننگ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہو جائے تو جو ہے بہت ہی بڑی بات ہو جائے گی. جی بالکل، میں نے آپ سے پھر سوال کیا تھا کہ اے آئی کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں، اور اگر جانتے ہیں تو کتنا آئی مین کیسے جانتے ہیں؟ لائک اے آئی تو آج کل ہر بچہ بچہ جانتا ہے، ہر کوئی چلا رہا ہے اے آئی کو. تو آپ اگر جانتے ہیں تو کتنا جانتے ہیں؟ جی میں فرسٹ ٹائم میں نے نا اس پر اتنا کام نہیں کیا ہے، تو سوشل میڈیا پر میں تھوڑا کم ہی آتا ہوں، تو اسی وجہ سے میرے خیال میں شاید نہ آیا ہو کبھی. اوکے اوکے، شاید آپ اس سے بے خبر ہو، لیکن اے آئی جو ہے وہ آنے والے دور میں ایسا ہوگا. آئی مین اگر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں جتنا مجھے پتا ہے، آنے والے دور میں اے آئی تقریباً پاکستان سے 80% لوگوں کی جاب چھین لے گا، کیونکہ اے آئی ایک روبوٹک چیزیں آ جائیں گی، روبوٹس بن جائیں گے. اے آئی کا دور آ جائے گا جس کے ذریعے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی سرجری تک وہ روبوٹک مشین کر رہی ہوگی، اے آئی کر رہی ہوگی. لیکن ہمارے اسکول میں یہی چیز سکھائی جا رہی ہے کہ اے آئی کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. تو جب ہمارے پاکستانی بچے اس چیز میں ماہر ہو جائیں گے اے آئی کو کنٹرول کرنے میں، تو انہیں پتا ہوگا کہ ہماری جاب ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گی، کیونکہ اے آئی خود ہمارے ہاتھ میں ہے. تو آنے والے دور میں وہ بے روزگار نہیں ہوں گے، اور جو ابھی ٹریڈیشنل چیزوں پہ چل رہے ہیں وہ شاید بے روزگار ہو سکتے ہیں، کیونکہ آنے والا دور اے آئی کا ہی دور ہوگا. تو جس طرح سے چیٹ جی پی ٹی اگر آپ یوز کرتے ہیں، تو چیٹ جی پی ٹی کو اگر ہم ایک پرومپٹ دیتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک اسکرپٹ لکھ کے دے دو، تو وہ فوراً سے اسکرپٹ لکھ کر دے دیتا ہے. ہمیں بہت زیادہ زبردست لکھ کے دیتا ہے. جو کام ہم 1 گھنٹے میں کرتے ہیں وہ ہمیں سیکنڈ میں کر کے دیتا ہے. خیر یہ تو رہی اے آئی کی بات. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سوشل میڈیا میں پہ عرض کروں اس پر میں عرض کروں کہ آپ نے بولا کہ اے آئی ٹی کا جو ہے وہ دور آنے والا ہے، روبوٹس جو ہیں ہمارے کام چھین لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ روبوٹس کام نہیں چھین سکتے، کیونکہ اگر وہ ایک کام چھینیں گے تو 4 کام جو ہے نا انسان کے لیے پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ ایک مشین ہے، اس کو چلانے والا بھی تو چاہیے نا. جی صحیح بول بالکل، رہا ہوں. اسی بات پہ تو میں نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں وہ بچے تیار کیے جا رہے ہیں جو اے آئی پہ ماہر ہوں اور وہ اے آئی کو کنٹرول کر سکیں. تو اس وجہ سے وہ بچے آگے جا کے بہت ہی کام آنے والے، پاکستان کا نام روشن کرنے والے بچے کہلائیں گے. تو خیر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح آپ سوشل میڈیا پہ ابھی فی الحال ایکٹیو ہیں، تو آپ کی نظر میں کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو، کسی بھی چیز کو پروموٹ کرنا ہو، جس طرح سے آپ لاء کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو سوشل میڈیا ہماری کیا مطلب کام کرتی ہے؟ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنا ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ جی بالکل، بہت ہی آج کل کے دور میں تو بہت ہی ضروری ہو گئی ہے سوشل میڈیا، کیونکہ کوئی بھی اگر کوئی بھی میٹر ہو جاتا ہے، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو اسی ٹائم پر جو ہے نا ہم وائرل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہمارا کوئی میٹر ہو گیا، اگر ہمیں ایس پی کے پاس جانا ہے، ایس ایس پی کے پاس،
تو ہم کیا کریں گے، ہم اس انسیڈنٹ جو ہوا ہے وہاں پر ہم اس کی ڈائریکٹ اس کو واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور جہاں اس کو لائیو فیس بک پہ چلا سکتے ہیں اور ادر جو ہیں پلیٹ فارم پہ چلا سکتے ہیں نا ہم. تو بہت ہی زیادہ رول ہو چکا ہے اس کا، مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں. جی بالکل. ویسے میں اپنے شو میں زیادہ تر ویمن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ بات کرتی ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ کیونکہ میرے خیال سے لا کے اس میں بہت ساری گرلس بھی ہوتی ہوں گی، وہ بھی بہت زیادہ کام کرتی ہوں گی وہاں پہ، وہ بھی اسٹڈی کرتی ہوں گی. ہر چیز میں گرلس کا رول لازمی ہوتا ہے، لیکن بہت ساری گرلس ایسی ہیں ہمارے ویورس میں سے، دیکھنے والوں میں سے، جو ان کاموں میں آنے سے ڈرتی ہیں. وہ کیمرہ کو فیس کرنے سے ڈرتی ہیں، سوشل میڈیا پہ آنے سے ڈرتی ہیں کہ کہیں ان کا نام نہ بدنام ہو جائے، کہ ان کی فیملی کا نام نہ بدنام ہو جائے. تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ دنیا جو ہے ایڈوانس ہو چکی ہے. کیونکہ جتنا حق لڑکے کا ہے اتنا ہی لڑکی کا بھی ہونا چاہیے. کیونکہ آپ نے سوشل میڈیا کا کہا یا پھر لا کے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ؟ میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ لڑکیوں کو سوشل میڈیا پہ آنا بہتر ہے. جی بالکل آنا بہتر ہے، کیونکہ ہم ایز اے مسلم ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے آ رہی ہیں، وہ اس طریقے سے آ رہی ہیں، آ سکتی ہیں. کیونکہ اگر وہ اسی فضول، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی فضول جو ہے نا سوشل میڈیا کو یوز نہ کرے. اگر آپ جیسے کہ آپ یہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں اس پلیٹ فارم پہ، بہت ہی بچوں کو بھی پڑھاتی ہیں اور انٹرویوز بھی لیتی ہیں، ماشاء اللہ سے یہ آپ کا بہت ہی اچھا پروفیشن ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کی ہماری بہنیں ہیں وہ کیا کریں، کوئی بھی اپنا جو ہے نا ایک ایم لیں، ایک کام لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے اور اس میں مجھے بہت ہی بڑی گرپ لینی ہے. تو اس کے لیے میں عرض کر رہا تھا. جی بالکل، آپ نے بات زبردستی کہ اگر کوئی لڑکی آنا چاہ رہی ہے تو پہلے وہ اپنا گول سیٹ کرے. اگر اس کا گول سیٹ ہوگا تو وہ ضرور آ کر کیمرہ فیس کر سکے گی، اس کے بارے میں بات کر سکے گی، بول سکے گی کہ جس طرح سے میں آ رہی ہوں، بات کر رہی ہوں، تو میرا گول یہی ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ انٹرویوز کروں، ان لوگوں کو آپ کے سامنے لے کر آؤں جو اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ کر چکے، تاکہ ان کی لائف جرنی سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے. کیونکہ اگر ہم آدھے گھنٹے کا سیشن کرتے ہیں، 1 گھنٹے کا کرتے ہیں، تو اس میں سے کوئی نہ کوئی 1 منٹ یا 2 منٹ کی بات اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے جو آپ کی اور ہمارے کام آ سکتی ہے. تو خیر، ابھی میں جی آپ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی لائف کی 3 بہت بڑی خواہشات کیا ہیں، کہ اب کبھی آپ کو ایک جادوئی چراغ مل جائے، الادین کا چراغ، اور آپ اس سے 3 وشز کرنا چاہیں، تو آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلی تو میری خواہش یہ ہے کہ جو ابھی میں لا کر رہا ہوں، لا کرنے کے بعد ایل ایل ایم کروں. ایل ایل ایم کرنے کے بعد ایل ایل ایم اگر نہیں بھی کر پایا تو میری یہ خواہش ہے کہ میں جسٹس بنوں. انشاءاللہ یہ میرا سب سے بڑا خواب ہے. اور اس کے بعد جو میرا وہ بھی ذکر ہو چکا ہے کہ مجھے سنگنگ کا شوق ہے، تو اسی لیے مجھے یہ کبھی بھی موقع ملتا ہے نا تو کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں راشد؟ میرے خیال سے نیٹ ایشو ہو گیا راشد کا، تو ابھی ان کا نیٹ بہتر ہوتا ہے تو ہمیں دوبارہ سے ریجوائن کریں گے. تو شاید ان کا نیٹ ورک کنیکشن چلا گیا ہے، تو میں چاہوں گی کہ ہمیں دوبارہ سے جوائن کریں اور ہماری دوبارہ سے بات کنٹینیو ہو سکے کہ وہ کس طرح لا کے بارے میں اور سوشل میڈیا کے بارے میں ہم سے بات کر رہے تھے. میں ان کو دوبارہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش
आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था, इट्स तो ओके, इसीलिए मैं आपने माजरत हमें चाहता दोबारा हूँ। ज्वाइन किया, वेलकम बैक टू द शो, थैंक यू। तो जी नेट का इशू था, इसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये अर्ज कर रहा था, तो आपने मुझसे पूछा था कि आपकी 3 ख्वाहिश क्या हैं दिल की, और जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं। तो मैंने अर्ज किया था कि पहली बात तो ये कि मेरा ये एम है, लाइफ का गोल है कि मुझे जस्टिस बनना है। उसके बाद मुझे सिंगिंग का भी बड़ा शौक है। उसके लिए मैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको इधर भी एक सॉन्ग सुना सकता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। और उसके बाद जो लास्ट मेरा जो एम है वो अल्हम्दुलिल्लाह से जब मैं इंशाल्लाह हो जाऊँगा कामयाब, तो अपने वालिदैन को हज पे ले जाऊँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला, ये तो हर मुसलमान का ख्वाब है और अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपना घर देखना ज़रूर नसीब करे। तो जिस तरह से आपने अपना सिंगिंग का शौक रखा, तो मैं भी चाहूँगी कि आप अगर 2 लाइनें सुना सकें हमारे व्यूअर्स को तो ज़रूर सुनाएँ। जी। थैंक यू सो मच। सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ, सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं, और तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी और का ख्याल नहीं, कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। थैंक यू सो मच मैम। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच टू यू। आपने अपने सुरों से हमारे इंटरव्यू के अंदर, शो के अंदर बहुत चार चाँद लगाए। अल्लाह पाक अगर आप इसी फील्ड में भी आगे जाएँ तो अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, क्योंकि आपके अंदर हर चीज़ करने की लगन है, जुनून है। और सो मच। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप हम लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक प्यारा-सा छोटा-सा पैगाम दें। जी मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अभी जो दौर आ रहा है कि तालीम का दौर आ रहा है, क्योंकि पहले के टाइम में कोई पढ़ता लिखता तो नहीं था, इतना शऊर भी नहीं था, क्योंकि आज का टाइम जो है बहुत ही कॉम्पिटिशन का जो है दौर बन चुका है। तो मैं जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी बहनें हैं और हमारे दोस्त हैं, उनको मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि सख्त से सख्त वो है मेहनत करें, और अपने जो है वालिदैन का भी नाम रोशन करें और अपनी ज़िंदगी भी सँवारें। बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम दिया है राशिद ने। तो इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। थैंक यू सो मच अगेन कि आप हमारे शो का हिस्सा बने, आपने अपना अपना वक़्त दिया और बहुत ही प्यारी-प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातों से हमारे शो का आगाज़ भी हुआ और शो का एंड भी हो रहा है। तो इसी के साथ मैं मिसबा अल्ताफ़ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, इसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान का हर बच्चा महाना 1 लाख नहीं तो महाना 50,000 तो ज़रूर कमाना सीख जाए और इंशाल्लाह पाकिस्तान का हर बच्चा तरक्की करे। थैंक यू सो मच टू यू। इंशाअल्लाह। मुझे मिसबा अल्ताफ़ को इजाज़त दें, तब इंशाल्लाह फिर नए शो में नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदाबाद।